اللہ کے لیے ایسے عید میلوں سے جو فسق و فجور کے مرکز ہیں، جہاں کی گیدرنگ اختلاط کی گیدرنگ ہے، جہاں کی گیدرنگ بےہودگی کی گیدرنگ ہے، جہاں کی گیدرنگ اور میلہ جو میلہ اسلام کی تہذیب کے خلاف ہے، اسلامی کلچر کے لیے کلنک ہے، 1 مہینے تک اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہے، حلال چیزوں سے روکا تو حلال چیزوں سے رکتے رہے۔ یہ میلوں میں جانا حرام ہے، ان میلوں سے بچو۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى معزز حاضرین، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج ہماری عید کا دن ہے۔ آج ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کا دن ہے۔ آپ جانتے ہیں ہر قوموں کے ہاں، ہر مذاہب کے ہاں ان کے اپنے تہوار ہوتے ہیں، ان کی اپنی عیدیں ہوتی ہیں۔ یہ ہماری عید ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں 2 دنوں میں لوگ عید مناتے ہیں، تہوار مناتے ہیں، اس میں کھیلتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، گاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں سے بہتر اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 دن دیے ہیں۔ عید کے وہ دن، ایک عید الفطر کا دن ہے جو آج ہمارا دن ہے، ہماری عید کا دن ہے، اور آپ نے فرمایا دوسرا عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ عید الفطر رمضان کا 1 مہینہ گزر جانے کے بعد شوال کی پہلی تاریخ، جیسے آج ہماری شوال کی پہلی تاریخ ہے، ہم عید منا رہے ہیں، عید الفطر منائی جاتی ہے۔ عید الفطر رمضان کا مہینہ گزر کر کے جب شوال کی پہلی تاریخ ہوتی ہے، چاند ہوتا ہے، تو عید کا دن ہے، اور صبح میں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور ہم سارے لوگ، بوڑھے جوان، علماء، عوام، مرد و عورت، چھوٹے بڑے، سب ایک مقام پر جمع ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں،
اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی توحید بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم یہ پڑھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ یہ عیدگاہ میں ہم یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا ترانہ پڑھتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ بھلے ہزاروں کروڑوں کی عبادتیں ہوتی ہوں، ہزاروں کروڑوں معبود اور رب بنا لیے گئے ہوں، لیکن وہ رب اور عبادت کے مستحق نہیں ہیں، نہ وہ رب ہو سکتے نہ وہ عبادت کے مستحق ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں ہم یہ بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور ساری تعریفوں کا حقیقی مستحق اللہ ہی ہے۔ یہ ہے اس تکبیر کا مفہوم کہ ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ ہماری عید میں اور دوسروں کی عید میں ایک بنیادی فرق ہے۔ ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم جب عید کا دن آتا ہے تو ہم اللہ کی بڑائی، اس کی توحید اور اس کی حمد کرتے ہیں، اور دوسروں کے ہاں ان کے عید اور تہوار کے منانے کا جو طریقہ ہے عام طور پر وہ طریقے غیر شریفانہ ہیں، جذباتی ہیں، جو لوگوں کے دل اور لوگوں کے پسند کی چیزیں ہیں ان کو شامل کر لیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ تہواروں میں غلط ڈھنگ سے ناچ باجے بھی ہوتے ہیں، ہمارے ہاں اس کا تصور نہیں ہے۔ ہمارے تہوار کا یہ میسج بھی ہے ساری دنیا کے لیے، ساری تہذیبوں کے لیے، جو اپنے اپنے تہواروں کے ساتھ اپنے اپنے مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ تہوار جو ہیں کسی بھی مذہب کا ایک طرح سے شعار ہوتے ہیں، ایک طرح کی پہچان ہوتے ہیں۔ مذہب کی پہچان کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں، ان میں ایک تہوار ہے۔ ہمارا بھی تہوار ہمارے مذہب کا ایک شعار ہے۔ ہمارا شعار یہ ہے کہ ہم شریفانہ ادب کے ساتھ لوگوں کی ہمدردی، لوگوں کی غمگساری، لوگوں کی خیریت، لوگوں کے ساتھ ان کی ضروریات کی فکر کے ساتھ ہم اللہ کی کبریائی، بڑائی، اس کی توحید، اس کی حمد کرتے ہوئے عید مناتے ہیں۔ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، بڑے میدان میں مسلمان جمع ہوتے ہیں۔ جیسے آج ہماری اپنی گنجائش کے مطابق ہم دسیوں ہزار کی تعداد میں مرد و عورت اس عیدگاہ میں، دارالسلام کی اس عیدگاہ میں جمع ہیں۔ ہم جمع ہوتے ہیں، وہاں جمع ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے 2 رکعت دوگانا پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارے عید کی پہچان ہے۔ ہمارے اس عید کا ایک میسج اس سے ہے کہ ہم اکٹھا ہوتے ہیں بلا کسی تفریق کے، اور ہم یہ تفریق صحیح بھی نہیں سمجھتے۔ اس لیے نہیں سمجھتے کہ جو تفریق ہم نے پیدا کی ہیں، جو تفریق ہم نے کی ہیں، جو فرقہ بندیاں ہم نے کی ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سارے مسلمان جمع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے، اس کی کبریائی کے لیے، اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں، اور سب مل کر کے جمع ہوتے ہیں۔ سارے مسلمان، مرد و عورت، سارا گھر اکٹھا ہوتا ہے۔ یہ ہماری خصوصیت ہے۔ اس خصوصیت کے میسج کو اور اس کے پہلو کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سال میں 2 بار پورے شہر کو اگر ایک جگہ جمع ہو سکتا ہے، پورا شہر ایک جگہ جمع ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی کبریائی، اس کی حمد، اس کی توحید کرے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھے اور خطبہ سنے۔ خطبے میں یہ چیز ہوتی ہے ہمارے کہ ہم اپنے بھائیوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنی ماں اور بہنوں کو وقت کے تقاضے کے مطابق انہیں میسج دیتے ہیں۔ ہمارے عیدگاہ کا خطیب وہ کہیں کا بھی ہو، لوگوں کو ان کے تقاضوں کے مطابق بات کرتا ہے۔ ہمارا فرض ہے، ہر خطیب کا فرض ہے کہ جب مسلمان اپنی 2 عیدوں میں سب اکٹھا ہو کر کے اتحاد کے ساتھ، چھوٹے بڑے سب جب ایک جگہ جمع ہو تو ان کے تقاضوں کے مطابق انہیں میسج دیا جائے۔ آج کا میسج یہ ہے، آج کے عید الفطر کا، کہ ہمارے لیے سب سے پہلے ہم شکرانہ کریں اپنے رب کا کہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دیا، ہمیں صحت اور زندگی دی، کہ ہمیں اس نے اس مبارک مہینے کو عطا فرمایا جو ہمارے لیے
ہمارے لیے ضرور بھی ضرور ہر مومن ہر نیکی کا متلاشی، ہر اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا متلاشی، اللہ تعالیٰ کی بخشش کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ مہینہ ملا ہے اور ہمیں یہ مہینہ ملا، ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی رب العالمین نے اس لیے دیا کہ ہماری بخشش ہو جائے۔ ہم اس موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اللہ سے ملنے والی توفیق پر، اور اس لیے بھی کہ ایک روزے دار کو دو موقع بہت بڑی خوشی کے ہوتے ہیں۔ ایک روزے دار کے لیے ایک موقع وہ جب روزہ پورا ہوتا ہے، افطار کا وقت آتا ہے، پورا مہینہ گزر گیا، آج یوم الفطر ہے، آج افطار کا دن ہے۔ حقیقت میں یوم الفطر یہ افطار کا دن ہے، اسی لیے یوم الفطر کو روزہ حرام ہے، روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اور افطار کا وقت اور گھڑی جو ہوتی ہے ایک روزے دار کے لیے خوشی کی گھڑی ہوتی ہے، اس لیے بھی یہ خوشی کا دن ہے۔ اور ایک خوشی کی گھڑی وہ ہوگی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی اور روزے دار اپنے روزے کے بدلے کو دیکھے گا تو وہ اس وقت بہت خوش ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس چھوٹی سی عبادت کا کتنا بڑا بدلہ دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہماری خوشی کا دن ہے۔ خوشی کا دن اس لیے بھی کہ تہوار خوشیوں کے دن ہوتے ہیں، اور ہمارا تہوار بھی خوشی کا دن ہے۔ یہ ہماری اپنی خوشیوں کے اظہار کا بھی دن ہے، محبت سے، بھائی چارگی سے، ایک دوسرے سے تال میل کے ساتھ، ہمدردی سے، ایک دوسرے کو کھلا کر کے کھا کر کے ہم خوشیوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ خوشی کا دن ہم بانٹتے ہیں خوشیاں، خوشی میں ہم اپنوں کو تو شریک رہتے ہیں۔ ہمارا پڑوسی نان مسلم ہے، ہمارے کانٹیکٹ اور نیٹ ورک میں نان مسلم ہیں، ہمارے تعلق میں نان مسلم ہیں، چاہے وہ ہمارے ہاتھ کے نیچے ہمارے نوکر ہو، چاہے ہمارے پڑوس میں رہنے والے نان مسلم ہندو یا کوئی اور دھرم سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان کے ساتھ بھی ہم عید کے موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں، ان کے حقوق کو یاد رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمدردانہ ہم سلوک کرتے ہیں۔ یہ ہمارے تہوار کا امتیاز ہے۔ ہمارے تہوار کا امتیاز یہ بھی ہے، ہمارے تہوار کا امتیاز یہ بھی ہے کہ ہم اپنے تہوار میں جہاں ہم اللہ کی کبریائی بڑائی اور ایک مہینے کی عبادت کے بعد عید الفطر میں جہاں ہم اللہ کا شکرانہ ادا کرتے ہیں، وہیں ہم اس بات کی تلقین کرتے ہیں اپنے آپ کو اور آپ سب کو۔ ہمارا عید الفطر کا عید کا خطیب، عید کا امام اپنی عوام کو، چھوٹے بڑوں کو، مرد و عورت کو، امیر و غریب کو، سب کو نصیحت کرتا ہے کہ عبادت کوئی پیریڈ کا نہیں ہوتا، عبادت کسی خاص پیریڈ کے لیے نہیں ہوتا، عبادت پوری زندگی کے لیے ہوتی ہے، پوری زندگی کے لیے۔ عبادت صرف رمضان کے لیے نہیں ہے کہ ہم نے رمضان میں عبادت کر لی اب فری ہو گئے 11 مہینوں تک۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی بندگی پوری زندگی ہمارے اوپر لاگو ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی بندگی کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے تمہیں۔ تو اس موقع پر میں اپنے کو اور آپ سب کو، بالخصوص اپنے نوجوانوں کو، بالخصوص انہیں جو رمضان سے پہلے اللہ کی عبادتوں سے زیادہ تر دور رہے، رمضان میں شوق فراواں کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگے رہے، انہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ دیکھو رمضان گزر گیا، عید گزر رہی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت و فرما برداری سے باہر نہ نکلیں۔ آپ بتائیے وہ شخص، وہ نوجوان جس نے پورا رمضان اللہ تعالیٰ کی بندگی کی ہے، کیسے ممکن ہے اگر وہ نیت میں اچھا رہا ہو، اگر وہ مخلص رہا ہو، وہ اگر اللہ کی رضا چاہتا رہا ہو، کیسے ممکن ہے کہ رمضان گزر جانے کے بعد، عید پڑھ لینے کے بعد، اس کے بعد پھر وہ آزاد ہو جائے؟ مومن اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ اللہ کی بندگی کی راہ چلتا ہے، وہ آزاد نہیں رہتا۔ ہم آزاد نہیں ہو سکتے، نہ ہم آزاد ہیں، اس لیے ہم اللہ کی بندگی کرتے رہیں۔ عبادت اور بندگی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عبادت کے موقع پر ہم عبادت کریں اور باقی آزاد رہیں۔ زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر شعبے میں عبادت کے ساتھ معاملات میں بھی اللہ کا حکم مانیں، تعامل میں بھی اللہ کا حکم مانیں، لین دین میں بھی اللہ کا حکم مانیں۔
ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں ان کو جانیں اور ان کو ادا کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں اس موقع پر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ جو لوگ جس حیثیت سے بھی ذمہ دار ہوں، وہ بڑے ہوں، وہ بڑے ہیں تو بڑے ذمہ دار ہیں، ماں باپ ہیں تو ماں باپ ذمہ دار ہیں، اسی طرح جو لوگ کسی بھی مسئلے میں مسئول ہیں، ذمہ دار ہیں، وہ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھیں، ماں باپ اپنی اولاد کا خیال رکھیں، حاکم اور امام اپنی عوام اور رعایا کا خیال رکھیں، اولاد اپنے والدین کا خیال رکھیں، بڑے چھوٹوں کا خیال رکھیں، چھوٹے بڑوں کا خیال رکھیں۔ عام لوگوں کے لیے یہ قاعدہ ہے کہ وہ جماعتی زندگی گزاریں، جماعتی۔ حکومت اسلامیہ ہے، اس کے حکم کے اندر علماء کی رہنمائی میں حکومتیں چلتی ہیں۔ اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو جو حکومتیں ہماری ہیں، حکومتوں کی گائیڈ لائنز میں چلیں۔ اسلام کے خلاف حکومتیں گائیڈ لائنز اگر دیتی ہیں کہیں کسی مسئلے میں، تو علماء آپ کو اس مسئلے میں راستہ بتاتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں آپ کو کیا کرنا ہے۔ تو علماء کی رہنمائی میں رہیں، جماعتوں کی رہنمائی میں رہیں۔ خالص معاشرہ، خالص مسلمانوں کی جماعت وہی ہے جو اپنے علماء کی سرپرستی اور ان کی ہدایت میں رہے اور جماعت کے ساتھ جڑی رہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے اور اتنا بڑا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا اور برائیوں اور مصیبتوں سے بچنے کا، کہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں جماعت رحمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جماعت برائیوں سے دفاع کا بہت بڑا ذریعہ اور بہت بڑا پلیٹ فارم ہے۔ اس پلیٹ فارم کو کمزور کرنے والے لوگ کبھی بھی طاقت نہیں پا سکتے، نہ کبھی بھی مسلمانوں کے لیے برائیوں کے دفاع کا کوئی سورس کھڑا کر سکتے۔ ایمان کے ساتھ معاشرے میں عزت اور سربلندی کی زندگی جینے کے لیے مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ مسلمان جماعتی اور اتحاد کی زندگی گزارے اور علماء کی ماتحتی میں زندگی گزارے۔ آج دیکھیے کتنے مسائل ہیں ہمارے اور کس طرح آوارگی ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کس طرح کچھ لوگوں میں آوارگی ہے اور اسی طرح فوضائیت ہے، منمانا پن ہے، آزادانہ موقف ہے، آزادانہ انداز ہے۔ کتنے نوجوان ہیں تنظیمیں بناتے ہیں، انہیں کھڑا کرتا ہے ان کا جذبہ، ہم ان کے اخلاص یا وہ کسی سازش کے شکار ہیں، ہم دونوں میں کوئی بات نہیں کر سکتے۔ مخلص بھی ہو سکتے ہیں، کسی سازش کا دانستہ نادانستہ شکار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ملت کے اور مسلمانوں کے اور مسلم جماعت کے مسائل کے لیے اگر وہ کھڑے ہوتے ہیں حل کرنے کے لیے، تو آپ تمام سے میں اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں، بالخصوص نوجوانوں سے، کہ آپ اپنے بڑے علماء سے پوچھو کہ کیا ملت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ تنظیم اور اس تنظیم کے ساتھ جڑنے کا عمل صحیح ہے یا نہیں ہے۔ عام طور پر ایسے ہی صورتحال میں ملت کو بہت نقصان پہنچا ہے، جماعت کو بہت نقصان پہنچا ہے، اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی، اتنا نقصان پہنچا ہے۔ نوجوانوں کے کچھ لوگوں کے جذبے سے ملت اور جماعت کے مسئلوں کو، امت مسلمہ ہندیہ کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے انہوں نے کچھ تدبیریں سوچی، کچھ پلاننگ کی، کچھ گائیڈ لائن آف ایکشن بنایا اور اس کے بعد اس پر چلنا شروع کر دیا، جبکہ وہ علماء کے خلاف، جماعتوں کی ہدایت کے خلاف، ماں باپ کی سرپرستی اور ہدایت کے خلاف یہ ساری چیزیں تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا نتیجہ کبھی اور اس کا رزلٹ صحیح نہیں ہو سکتا۔ آج میں عید کے دن آپ سب کو، بالخصوص اپنے تمام نوجوانوں کو جو میری آواز سنتے ہیں عیدگاہ میں یا عیدگاہ سے بعد اس نئے سسٹم سے اگر وہ میری آواز سنیں، تو ان سب کو نصیحت ہے کہ ملت کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے آپ ملی نام کی تنظیمیں بنا کر کے ملت کے ایشوز پر کام کرنا اگر چاہتے ہیں تو آپ علماء کی سرپرستی اور ان کے ساتھ کے بغیر نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ دور رہو۔ دیکھو کتنے ایشوز پیدا کیے گئے، کتنے ایشوز پیدا کیے جاتے ہیں۔ نفرت کی سیاست اگر دوسرے کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں پاور ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ہے، ہم ان کی رعایا اور عوام ہیں، تو ان پر فرض ہے ہمارے حقوق اور رائٹس کو سمجھنا اور ان کو پورا کرنا، ان کی حفاظت کرنا۔ لیکن یہ کہ ہم کمزور ہونے کے بعد اگر اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے
کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اگر ہم ٹکراؤ کی راہ پر جاتے ہیں، اپنے نوجوانوں کے جذبات کو ہم بھڑکاتے ہیں، تو یہ سب خطرناک راستہ ہے۔ نفرت کی سیاست سے بچیں، اشتعال پیدا نہ کریں، ہمارے اپنے لوگ بھی پیدا نہ کریں، ہمارے ملک کی میجارٹی کے طاقت رکھنے والے لوگ بھی نہ پیدا کریں، دیگر مذہب کے لوگ بھی نہ پیدا کریں۔ سب کو یہ نصیحت ہے کہ سب اپنے دائرے میں رہیں، صحیح گائیڈ لائنز میں رہیں، سب اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ حکومت اپنی ذمہ داری ادا کرے، ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ ہم مہاراشٹر سرکار کی اس اپنے اسٹیٹ میں لا اینڈ آرڈر کی بحالی کی کوششوں کی قدر کرتے ہیں، ہم اس اسٹیٹ سے کہتے ہیں۔ البتہ بہت ساری خامیاں ہیں اس کے باوجود بھی، لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ مہاراشٹر سرکار اپنی بہتر کوششوں میں، تال میل کی کوششوں میں، آل کمیونٹیز کے بیچ میں اچھے ویوہار قائم کرنے کی کوششوں میں دوسرے صوبوں کے لیے مثال قائم کرے گی، اچھی مثال قائم کرے گی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قدر کریں اور ہم لوگوں کو یاد دلائیں۔ میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم کمزور ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ ہم پر اس کے باوجود بھی اگر ظلم کرتی ہے، کوئی حکومت کرتی ہو، کوئی طاقت کرتی ہو، کچھ تنظیمیں مسلمانوں کے خلاف کام کر کے کرتی ہو، تو پہلے تو ہمارا یہ ایمان رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مظلوم بندوں کے ساتھ ہے، اللہ اپنے مظلوم بندوں کے ساتھ ہے۔ ہمارے اوپر اگر ظلم کی چکی چلتی ہے، ہمارے اوپر اگر ظالمانہ کارروائیاں ہوتی ہیں، تو ہمیں صبر کے ساتھ، دین اور توحید کی حفاظت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے رشتہ قائم رکھتے ہوئے دین پر جمے رہنے کی ضرورت ہے، ثابت قدمی کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے اسلام کا ابتدائی دور ہے، اسلام کا ابتدائی دور ہے، لوگ آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ ہم بھی سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اگر کہیں ناروا سلوک ہوتا ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں، موحد ہیں، کروڑوں کی تعداد میں اللہ کی بندگی کرتے ہیں، ہمارے لیے اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ تو میرے بھائیوں، جلد بازی والی بات مت کریں، جلد بازی والی بات مت کریں، صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ دین پر جمے رہیں، اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ ہمارے ایمان کا امتحان لینا چاہتا ہے، ہماری توحید کا امتحان لینا چاہتا ہے، ہماری ذمہ داریوں کا امتحان لینا چاہتا ہے، دین ہمارے نزدیک کتنا قیمتی ہے اس کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت ہوتی ہے ظلم اور مظلومیت کی، تو آپ فرماتے ہیں تم سے پہلے ایمان والے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا جانتے ہو؟ آپ فرماتے ہیں زمین کھودی جاتی تھی، زمین کھود کر کے اس میں کھڑا کر دیا جاتا تھا ایک ایمان والے کو، اس کے بعد آری لائی جاتی تھی، آری، یہی آری لائی جاتی تھی، اور اس کو سر سے لے کر کے چیر کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ کس ناطے؟ ایمان اور توحید کے اوپر جمے رہنے کے ناطے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنا گزر جانے کے بعد بھی ایک مومن کو ایسی ظالم طاقتیں بھی ان کے ایمان اور توحید سے دستبردار نہیں کر سکتی تھی، وہ دین اپنا نہیں چھوڑ سکتے تھے، اور نہ وہ دین چھوڑتے تھے۔ ہوتا کیا تھا؟ ایک آدمی کو چیر کر کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا کہ تم توحید اور اللہ کی خالص بندگی چھوڑ کر کے شرک پر آ جاؤ، طاغوت کی بندگی پر آ جاؤ۔ وہ 2 ٹکڑا ہونا گوارا کر لیتے تھے، لیکن طاغوت کی بندگی پہ آنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہمارے ہاں صورتحال ایسی کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم اس موقع پر، جب ہم بڑی تعداد میں جمع ہو کر کے دعا کرتے ہیں اور آمین کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتا ہے۔ ہمارا تعلق، ہمارا مسئلہ دعا کرنے سے ہے، اللہ کا مسئلہ ہماری دعاؤں کے قبول کرنے کا ہے، کس شکل میں وہ دعا قبول کرتا ہے۔ آج ہم جس حالت میں ہیں، اس سے بری حالت سے بچا کر کے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر سکتا ہے۔ ہماری دعا کو اس سے بہتر حالت میں لے جا کر کے اللہ تعالیٰ قبول کر سکتا ہے۔ اس سے بری حالت نہ پیدا ہو، اس شکل میں بھی اللہ ہماری دعا قبول کرتا ہے۔ کبھی ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، وہ بیماری میں دعا کرتا ہے، اس بیماری سے اسے شفا نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ کبھی اسے بڑی بیماری سے بچا لیتا ہے، کبھی اس بیماری کی وجہ سے صبر کرنے کی وجہ سے اسے جنت دیتا ہے۔ وہ بیماری اس کی آزمائش ہوتی ہے، وہ بیماری اسے اجازت نہیں دیتی کہ توحید چھوڑ دے، شرکیہ دعائیں کر لے
اور باباؤں کے پیچھے دواڑیوں کے پیچھے پھر چلا جائے، اسے اس کا ایمان اور اس کی توحید اجازت نہیں دیتی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں بیمار ہوں، میرا کوئی فیملی ممبر بیمار ہے، اگر اللہ تعالیٰ شفا نہیں دیتا تو اس سے بہتر کچھ اللہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مصلحتوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، یہ ہمارا ایمان رہنا چاہیے۔ اس مناسبت پر میں یہ بھی کہوں گا اپنے تمام عزیز نوجوانوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اپنی بہنوں سے کہ دیکھو پورے ممرہ کے علاقوں میں پبلک پوائنٹس پر بڑے بڑے ہورڈنگ لگے ہیں عید میلے کے نام پر، عید میلے کے نام پر۔ اللہ کے لیے ایسے عید میلوں سے جو فسق و فجور کے مرکز ہیں، جہاں کی گیدرنگ اختلاف کی گیدرنگ ہے، جہاں کی گیدرنگ بےہودگی کی گیدرنگ ہے، جہاں کی گیدرنگ اور میلہ جو میلہ اسلام کی تہذیب کے خلاف ہے اور اسلامی کلچر کو ایک طرح سے ایک اسلامی کلچر کے لیے کلنک ہے اگر مسلمان کرتے ہیں، ایسے میلوں سے میں گزارش کروں گا، اپیل کروں گا، ہدایت کرتا ہوں کہ دور رہو۔ عزیز نوجوانوں دور رہو، ایک مہینے تک اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہے، حلال چیزوں سے روکا تو حلال چیزوں سے رکتے رہے۔ یہ میلوں میں جانا حرام ہے، ان میلوں سے بچو، یہ تجارت کے لیے ہمارے ایمان اور اخلاق کے سوداگر ہیں، ان سے بچو۔ ہمارا آج کا یہ خطبہ اور آج کے عید کے پیغام میں کئی ہدایتوں میں ایک بنیادی ہدایت یہ بھی ہے کہ ایسے میلوں سے آپ دور رہو۔ ایسے میلے کبھی عزت، شرافت اور اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ان میلوں میں ہوتا کیا ہے۔ اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ ہم سب اللہ سے اپنا رشتہ جوڑے رہیں، اللہ سے روئیں، اللہ سے روئیں۔ ہماری اصل کامیابی جنت ملنا ہے، جنت ملنا ہے، اصل کامیابی جنت ملنا ہے۔ رونے کی زندگی ہماری ہو، خشیت کی زندگی ہماری ہو، فرما برداری کی زندگی ہماری ہو، سنت کی زندگی ہماری ہو۔ مسلمان سارے کے سارے اللہ کی توحید پر جمع ہو جائیں، شرک سے باز آ جائیں، قبر پرستی سے باز رہیں، اسی طرح تقلید شخصی سے باز رہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بدعت ہے جو مسلمانوں میں رائج ہے، اور تقلید پرستی کے لیے، شخصی تقلید کے لیے بدعت ہونے میں اہل علم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ شخصیت پرستیوں نے ہمیں فرقوں میں بانٹا، کوئی حنفی ہوا، کوئی شافعی ہوا، کوئی حنبلی ہوا، مالکی ہوا، معلوم نہیں کتنے فرقے ہمارے بیچ میں بن گئے۔ ہم اس موقع پر اتحاد کی دعوت دیتے ہیں کہ سارے مسلمان کتاب اللہ پہ جمع ہوں، نبی کی سنت پہ جمع ہوں، صحابہ کے طریقے پر جمع ہوں۔ یہی ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، راہ نجات ہے۔ صحابہ کے ہاں، صحابہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کے بارے میں کہ ان کا طریقہ ہدایت کا طریقہ ہے، صحابہ کے ہاں کوئی فرقے نہیں تھے، کسی شخصیت کے نام پر ان کے ہاں گروہ بندی نہیں تھی، کوئی آپس میں دھڑا بندی نہیں تھی۔ ہمارا بھی طریقہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کی طرح، اسی طرح جو ان کے راہ پر چلنے والے لوگ تھے، اور آج بھی ہم اللہ کے فضل سے انہی کے طریقے پر چلتے ہیں۔ ہر طرح کی فرقہ بندی، تقلید شخصی سے اپنے آپ کو دور رکھیں، کیونکہ یہ فرقہ بندی کی راہ ہے۔ تقلید شخصی ہی کی بنیاد پر تو مسلک کے نام پر مسجدیں، مسلک کے طریقے پر نمازیں، مسلک کے طریقے پر عبادتوں کا رواج ہوا، اور جس نے ہم کو اور ہمارے بھائیوں کو ایک دوسرے سے بانٹ دیا۔ ہم دعوت دیتے ہیں یہاں کہ ہم سب ایسے ہی چلیں جیسے چلنے کا حکم ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، فرقے میں نہ بٹو۔ فرقوں میں بٹنا یہ اپنی قوت کو اور اپنی اجتماعیت کو تباہ کرنا ہے، جس کا ہمیں بہت زیادہ اندازہ ہے اور اس کا ذکر کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ آخر میں پھر کہوں گا ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ ہم بڑے ہیں، آپ بڑے ہیں، ہر ذمہ دار اپنی ذمہ داری ادا کرے، وہ جانے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ والدین اولاد کی تربیت کریں، اللہ تعالیٰ والدین کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کی سرپرستی میں رہے، اگر وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں۔ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر کے، حکم عدولی کر کے دنیا میں بھی عزت نہیں پا سکتی، آخرت کی بات تو دور ہے۔
آخرت میں جنت تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے، اور باپ کو جنت کا دروازہ کہا ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہوتا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ ماں باپ کو ناراض کر کے کوئی اولاد جنت میں نہیں جا سکتی۔ کوئی نوجوان تھا ہمارے اپنے تعلقات میں جماعتی ایک یونٹ کے، اس کو کسی کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے والد یہاں آئے مجھ سے ملنے کے لیے، تو میں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ جس بنیاد پر گرفتار کیا گیا ہے نوجوان، کیا اس کے ہاں کچھ غلطیاں تھیں کہ نہیں تھیں؟ تو کہا تھی۔ میں نے کہا آپ نے روکا تھا کہ نہیں روکا تھا؟ کہا روکا تھا۔ میں نے کہا مانا کہ نہیں مانا؟ کہا نہیں مانا۔ میں نے کہا مسجد کے امام کو معلوم ہے؟ معلوم تھا۔ مسجد کے امام نے روکا تھا کہ نہیں روکا تھا؟ وہ عالم تھے؟ کہا روکا تھا۔ اس کی بھی بات نہیں مانا۔ جماعت کا موقف اور اسٹینڈ معلوم ہے، وہ بھی نہیں مانا۔ آپ بتائیے ایسے نوجوان کا حشر کیا ہوگا؟ جب حدیث میں آتا ہے کہ جریج جیسا پرہیزگار آدمی بنو اسرائیل میں ایک کٹیا بنا کر کے عبادت کرتا تھا، اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا، ایک موقع پر اس کی ماں آتی ہے، بلاتی ہے، عبادت میں لگا ہے، نہیں سنا۔ پھر بعد میں آتی ہے، بلاتی ہے، عبادت میں لگا ہے، نفلی نماز میں نہیں سنا۔ پھر آتی ہے، بلاتی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نہیں سنا۔ سوچتا ہے ماں بلا رہی ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، کیا کروں؟ ماں نے بد دعا کر دیا۔ ماں نے بد دعا کر دیا، اے اللہ یہ میرا بیٹا اس وقت تک نہ مرے جب تک کہ کسی بیسوا بدکار عورت کی جال میں نہ پھنس جائے۔ وہی ہوا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں اس صحیح بخاری کے واقعے کے ریفرنس سے اپنے نوجوانوں کو، اپنے آپ کو اور آپ سب کو، کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کا انجام برا ہوتا ہے۔ اس جریج کے اوپر ایک بیسوا عورت نے تہمت زنا لگا دیا، کہا میرے ساتھ زنا کیا، اس کے زنا کی وجہ سے میرے یہاں جو بچہ پیدا ہوا یہ حرامی بچہ اس کا ہے۔ اس کو گرفتار کیا گیا، گھسیٹ کے لایا گیا، بہت مارا پیٹا گیا۔ وہ یاد کرتا ہے، نیک آدمی تھا، اسے یاد آ گئی بات کہ میری ماں کی بد دعا کا یہ نتیجہ ہے کہ میں ایک بیسوا عورت کی جال میں پھنس گیا، اس کی سازش میں پھنس گیا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر کے دنیا میں بھی کسی بھی خطرناک صورتحال سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی نافرمانی سے اپنے ماں باپ کی بچائے، ہمیں ہر طرح کے دنیا اور آخرت کے برے انجام سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے میں یہ کہوں گا اپنے تمام بچوں سے، بھائیوں سے، عزیزوں سے، بیٹیوں اور بہنوں سے کہ اپنی عزتوں کا خیال رکھو۔ بالخصوص اپنی بیٹیوں سے یہ کہوں گا کہ تمہاری عزت و آبرو اور عفت کو برباد کرنے کے لیے معلوم نہیں کتنی سازشیں دنیا رچتی ہے۔ تمہیں بے پردہ گھروں سے باہر لانے کے لیے بے پردگی کو آزادی کا نام دے کر کے، فریڈم کا نام دے کر کے تمہارے ساتھ دنیا کھلواڑ کرنا چاہتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، آپ مسلمان ہیں، اللہ کی بندیاں ہیں۔ آپ اللہ کی بندیوں کے لیے پردہ واجب ہے، بے پردہ آپ نہیں نکل سکتی، خوشبو لگا کر کے آپ نہیں نکل سکتی، بہت سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ اسی لیے میلہ تو دور کی بات ہے، میلہ تو فسق و فجور کے اڈے ہوتے ہیں، وہاں جانے کا تو تصور ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اس موقع پر آخر میں پھر یہ کہوں گا کہ حکومت ہند ہماری صوبائی حکومتیں، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کرنے والے کوئی بھی ہوں، ہماری صف کا کوئی ہو اور کسی بھی صف کا کوئی ہو، جو ہندو مسلم اتحاد کے لیے خطرہ بنتا ہے، نفرتوں کی سیاست کرتا ہے، آپ کا فرض ہے، آپ کے ہاتھ میں آج پاور ہے، اقتدار ہے، ہمارا ایمان ہے اللہ نے یہ پاور اور اقتدار آپ کو دیا ہے۔ آپ لوگوں کو ظلم سے بچائیے، ظالموں کا ہاتھ پکڑیے، ان کو کنٹرول کریے اور ان کو قرار واقعی انصاف کے قانون کے تحت سزا دیجیے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے آپ سے، اور یہ کہنا بھی ہے کہ اگر آپ ظلم کی سرپرستی کریں گے تو آپ کا بھی انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ہمیں تو ہدایت دی گئی ہے کہ مسلمان ہو تو کسی نان مسلم پر تم ظلم نہیں کرنا۔ نان مسلم کا بھی مالک اللہ ہے، وہ جب اپنے مالک سے دعا کرے گا تو مسلمان ہو تم کو بھی اللہ پکڑے گا، اور اگر کوئی مسلمانوں پر ظلم کرے گا، اللہ کے سوا طاغوت کی بندگی کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبودوں کی پوجا کرتا ہے، بھکتی کرتا ہے، تو آپ بتائیے پھر اس کا حشر اور انجام کیا ہو سکتا ہے۔ میں یہ بات ہمدردی کے دائرے میں کہتا ہوں کہ آپ بچیں،
آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ عوام کی رعایا کی اور ہر بھارتی اور شہری کے حقوق اور رائٹس کی ذمہ داری ہے آپ کی کہ آپ اس کی حفاظت کریں اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہ پیدا ہونے دے، اور ہم افواہوں اور اشتعال انگیز تقریروں کے پیچھے نہ جائیں۔ مسلمانوں کے نام پر کوئی بھی سیاست ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے خطرناک ہے۔ ایک جملے میں آپ اگر ایک کوئی بات یاد رکھ سکتے ہیں تو یاد رکھیں، مسلمانوں کے نام پر کوئی مسلم پارٹی بنانا ہندو مسلم کی مخالفتوں کی بنیاد پر ہندو یا نان مسلم کے مقابلے کے لیے، یہ ہندوستانی سیاست کے میں مسلمانوں کے لیے خودکشی کے مترادف ہے۔ ایسی پارٹی بازی سے بچیں، ایسی پارٹیوں کے ساتھ جوائنٹ ہونے سے بچیں۔ یہ میں اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے آپ کے ہزاروں کی تعداد میں یہاں اجتماع سے، عید الفطر کے اس اجتماع سے میں آپ سے بات کہتا ہوں کہ آپ اس کا خیال رکھیں۔ آخر میں پھر کہتا ہوں کہ ہم سب اللہ سے ڈرتے رہیں، روئے اللہ سے، اپنے اوپر اپنا حق ہو، غیر مسلموں کا حق ہو، چھوٹوں کا بڑوں کا حق ہو، بیویوں کا بیٹیوں کا بیٹوں کا حق ہو، ماں باپ کا حق ہو، اپنے علماء کا حق ہو، جماعتوں کا حق ہو، ان کے حقوق کو آپ جانیں اور ادا کریں۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ حالات بدلنے والا اللہ ہے۔ آپ جہاد کے نام پر اپنے نفس سے جہاد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ہم ہتھیاروں کو لے کر کے جہاد کی باتیں اور نعرہ لگانے والے یہ ہمارے دشمن ہیں، بھلے نعرہ لگانے والے ہو سکتا ہے نہ سمجھتے ہو۔ اس لیے اپنے نفس سے جہاد کرو، گناہوں سے بچو، سنتوں کی فکر کرو، بدعتوں سے بچو، فرقہ بندی سے بچو۔ ان سب چیزوں کی ضرورت ہے، اور حکومت اور پرشاسن جو ہے ہمارا، ان کا سپورٹ کرو، اور ان کا سپورٹ اس طور پر کرو کہ رعایا ہے ہم، ہمارا فرض ہے۔ اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں ہے تو ہم ان کے سپورٹ میں کھڑے ہیں۔ اسلام کے خلاف کوئی قانون آتا ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے علماء دیے ہیں، ان کی رہنمائی میں ہمیں چلنا ہے۔ ٹکراؤ کی سیاست ہندوستان میں مسلمان اور نان مسلم کے بیچ میں یہ خطرناک ہے۔ دو لفظوں میں آپ یہ باتیں یاد رکھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خطبے کی وصیت یاد رکھیں، جو وصیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں وصیت پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، مرد ہو، عورت ہو، مالدار ہو، غریب ہو، جوان ہو، بوڑھے ہو، سب جتنے بھی ایمان والے ہو، سب اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو، دوسروں کے حق کے مسئلے میں، اپنوں کے حق کے مسئلے میں، نان مسلموں کے بھی حقوق ہوتے ہیں ان کے مسئلے میں، ہر مسئلے میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنا چاہیے، جیسے حکم ہے، اور اللہ کی عبادت و فرمانبرداری میں پوری زندگی لگے رہو، تاکہ جب بھی تمہاری موت ہو تو اسلام پر ہو۔ میرے بھائیو، یہ بہت بڑی بنیادی وصیت اور نصیحت ہے ہمارے لیے۔ میں اپنے آپ کو تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں، آپ سب کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ عید ہماری، یہ اتحاد کا مظاہرہ ہمارا، یہ اللہ کی کبریائی اور اس کی توحید کا مظاہرہ ہمارا، اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنائے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ امن و امان عام فرمائے، ہمارے اندر بھائی چارہ عام ہو، محبت عام ہو، اخلاص عام ہو، اور اسی طرح ہمارے بیچ میں دوسروں کے تئیں جو ہماری ذمہ داری ہے اس کا احساس بھی ہمارے اندر عام ہو۔ اللہ جب تک ہم زندہ رہیں، تیرے نبی کی سنت پر رہیں، تیرے نبی کے مسلک پر رہیں، شخصیتی مسلکوں سے اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما، ہمارے تمام بھائیوں کی حفاظت فرما۔ جو بھائی بھی شخصی تقلید میں پڑھ کر کے الگ الگ دھڑے بندی کی راہ پر چلے گئے، ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کتاب و سنت اور صحابہ کی راہ پر لائے، اور ہم سب کو اس راہ پر چلنے والا بنائے، اور اس راہ پر چلنے کے لیے اپنے کلمہ گو بھائیوں کو لانے کی کوشش کرنے والا بنائے۔ رب العالمین جب بھی ہماری موت ہو تو تقویٰ پر ہو، توحید پر ہو، مسلک سنت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔